لبیک 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 یا رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جملہ اولاد و صاحبزادگان حضرت دیوان حضور رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حاضرین گرامی قدر، آج ہم صاحبزادہ پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب کے ایصال ثواب کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہاں پہ حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، اور جیسا کہ سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب نے یہ گفتگو فرمائی کہ یہ جو نسبت ان کو ربیع الاول کی حاصل ہوئی ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ کائنات کی سب سے بڑی نسبت ہے۔ اسی نسبت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں باقی ساری نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو بڑی مبارک دن محترم قبلہ پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب کو اللہ رب العزت نے دیا۔ اللہ رب العزت اس دن کے صدقے ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے، اور اس دن کے صدقے اور وسیلے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور معیت بھی عطا فرمائے۔ آج جو ہم یہاں پہ حاضر ہیں تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چند کلمات اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہمہ وقت ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر آن ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ کر بھی اپنی نظریں جھکائے رکھتے ہیں، ہم اس کو ماننے سے کتراتے رہتے ہیں، اور وہ حقیقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ وہ ہماری موت ہے، وہ ہمارا وقت اخیر ہے، وہ ایسا لمحہ ہے جس لمحے میں سے ہم سب نے گزرنا ہے، اور کس وقت میں گزرنا ہے کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ قبلہ پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک طویل عمر عطا فرمائی تھی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں ہمارے علاقے میں کئی جنازے ایسے اٹھے ہیں کہ جو نوجوان تھے، کئی جنازے ایسے اٹھے ہیں کہ والدین نے اپنے بچوں کا جنازہ اٹھایا۔ یہ جو حقیقت ہے اس کو ہم نے اپنے ذہن میں اور قلب میں جگہ دینی ہے، اور یہ جو ایصال ثواب کی نشستیں ہیں، ان میں سے ایک مقصد اس کے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے عبرت بھی حاصل کریں، سبق بھی حاصل کریں کہ ہم نے اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ضرور چھوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو سبق ہے جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ نے ایک مثال سے اس حقیقت کو آپ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ، اس کا بہت بڑا باغ تھا، اور اس باغ کے بہت زیادہ حصے تھے۔ اس نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ ٹوکری لے اور اس باغ میں چلا جا، اور اس باغ میں سے ہر حصے میں جو تجھے پھل زیادہ خوبصورت، زیادہ تر و تازہ، زیادہ اچھے لگے وہ میرے لیے لے کر آ۔ تو جتنے اچھے پھل لے کر آئے گا میں اتنا ہی بڑا انعام تجھے عطا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ ٹوکری اٹھا کر باغ کے اندر چلا گیا۔ وہ پہلے حصے میں گیا، اس نے دیکھا بڑے تر و تازہ پھل تھے۔ جب توڑنے لگا تو اچانک اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے باغ کے دوسرے حصے میں اس سے بھی زیادہ اچھے پھل ہوں، اور وہ اگر میں پھل لے کر جاؤں گا تو بادشاہ سے زیادہ انعام ملے گا۔ اور پہلے بادشاہ نے یہ شرط بھی ساتھ رکھی تھی کہ شرط یہ ہے کہ اگر تو ایک حصے سے گزر گیا تو واپس اس حصے میں دوبارہ نہیں آ سکتا۔
امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ اسی طرح ایک حصے میں گیا، پھر دوسرے میں گیا، پھر تیسرے میں گیا، پھل نہیں توڑا کہ شاید اگلے حصے میں اس سے بھی زیادہ اچھے پھل مل جائیں اور مجھے زیادہ انعام حاصل ہو بادشاہ کی بارگاہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کرتے 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 اسی خیال میں کہ شاید اگلے حصے میں زیادہ اچھے پھل ہوں گے، وہ باغ کے آخری حصے میں پہنچا۔ جب آخری حصے میں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ سارے درخت اجڑے پڑے، کسی درخت پر کوئی پھل نہیں تھا۔ اب وہ سوائے کفے افسوس کے ملنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ٹوکری بھی خالی تھی، واپس بھی نہیں پلٹ سکتا تھا۔ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ تھا، اے لوگوں سمجھ لو وہ ہمارا اللہ ہے، وہ رب کائنات کی ذات ہے، اور وہ جو انسان جس کو اس نے بھیجا تھا، وہ جو باغ ہے یہ دنیا ہے، اور جس انسان کو اس نے بھیجا تھا وہ ہم سب میں سے وہ لوگ جو ہم غفلت میں چھپے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو پھلوں کی ٹوکری تھی وہ ہمارا اعمال نامہ تھا، جو پھل تھے وہ اعمال صالحہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی آرزو میں کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہماری بڑی عمر پڑی ہے، ہم اگلے حصے میں جا کر اپنی زندگی کی عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور کرتے 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 ہم اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو باغ کا آخری حصہ ہوتا ہے، جہاں پہ درخت بھی سب اجڑے پڑے ہوتے ہیں اور ہماری ٹوکری بھی ہمارے ہاتھ میں خالی ہوتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ پہلے ہی باغ کے حصے میں اتنے عمل کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو یقین جانیں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 میں بیان فرمایا کہ جب ان کی موت آ جائے گی، فرمایا لا یستأخرون ساعۃ، ان کو ایک لمحہ بھی پیچھے پلٹنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں تجھے موت آئے گی۔ اب جب 50 سال پورے ہو گئے تو وہ کہے کہ میں واپس پلٹ جاؤں 30 سال کی عمر میں، 20 سال اور گزاروں۔ رب کائنات فرمائے کہ نہیں، لا یستأخرون ساعۃ، اب تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی تمہیں ایک لمحہ زیادہ دیا جائے گا۔ رب کائنات اس آیہ مبارکہ میں یہ درس دیتا ہے کہ اے لوگوں، اپنی زندگی کو جو تجھے میں نے عطا کی ہے اس کو اس انداز کے ساتھ گزار کہ تو میری ذات کو بھی راضی کرے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کو بھی راضی کر لے، پھر اس دنیا میں بھی تیرے لیے خیر اور بھلائی ہے اور آخرت میں بھی تیرے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی عزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں بڑی نسبتیں عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نسبت جو میں نے عرض کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت ہے، وہ عقیدہ شفاعت ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ انسان جتنا بھی گناہگار ہو جائے، مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس کی شفاعت فرمائیں گے تو رب کائنات ضرور بخشش فرمائے گا۔ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور تعلق بھی حاصل ہے، ہمیں حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت اور تعلق بھی حاصل ہے۔ یہ ساری نسبتیں بجا ہیں جو ایک لمحے کے لیے آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ یہ ساری نسبتیں بجا ہیں، ان ساری نسبتوں پہ اللہ رب العزت ہمیں فیض عطا فرمائے گا، مگر کیا ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بھول گئے جس میں آقا کریم نے اپنے ایک صحابی سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مانگ آج کیا مانگتا ہے؟ پتا تھا کہ لجپال ذات ہے، مختار کل ذات ہے، جو مانگوں گا مل جائے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور کچھ نہیں، بس جنت میں رفاقت مانگتا ہوں۔ سامنے کیا چاہتا ہوں؟ فرمایا کہ اب یہ جو تو نے مجھ سے مانگا ہے کہ جنت میں تجھے میری رفاقت مل جائے، اب تجھ پر لازم ہے کہ سجدوں کے ذریعے یہ مقام حاصل کرنے میں میری مدد کر۔ حاضرین محترم، نسبتیں ہمارے بڑے کام آئے گی، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اعمال کو اس انداز کے ساتھ رکھیں کہ جب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں بھی سرخرو ہو سکیں، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں بھی سرخرو ہو سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت جبریل امین سے جب پوچھا کہ اے جبریل، دوزخ کا عذاب کیسا ہوگا؟ دوزخ کا عذاب کیسا ہوگا؟ حضرین محترم، ساری نسبتوں کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت پر بھی یقین ہے، اس کے غفار ہونے پر بھی یقین ہے، اس کے غفور ہونے پر بھی یقین ہے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر بھی یقین ہے،
مگر ساتھ ہمارے صالحہ کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ جب پوچھا میرے آقا نے کہ اے جبریل دوزخ کا عذاب کیسا ہوگا، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ دوزخ کا جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ گناہگار شخص کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی تپش، اس کی حدت اس قدر ہوگی کہ اس انسان کا دماغ پگھل کر ناک اور منہ کے رستے سے بہہ جائے گا۔ حاضرین محترم، یہ جو اصالہ ثواب کی نشستیں ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کی علامات بھی، تاکہ ہم ان نشستوں میں بیٹھ کر یہ سبق حاصل کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صاحبزادہ پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور جو قدم